السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور اس کے بعد آنے والے بیانات نے اور زیادہ کنفیوژن اور جو کلیئرٹی تھی تھوڑی بہت بھی اس کو ختم کر دیا. یعنی پی ٹی آئی کے آپس کے جو لڑائیاں ہیں, اندرونی خلفشار ہے, وہ بڑا کھل کر ہمارے سامنے آ چکا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جھوٹا بیانیہ بنانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی. اس کوشش میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوا. اس کوشش میں خاص طور پر اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جی اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں, اور ان اموات کی تعداد کبھی 1500, کسی نے 270, کسی نے 100. یعنی جھوٹوں کی ایک پوری فوج ہے, پوری فوج جس نے بھرپور طریقے سے جھوٹ بولا. یعنی پوری کوشش کی کہ اس کو سینکڑوں اموات میں کنورٹ کر دیا جائے. نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی شواہد, صرف الزامات, صرف جھوٹ اور فیبریکیٹ یا مینوپولیٹ کرنا فیکٹس کو. اب اس بنیاد کے اوپر 1500, 700, 800, کہیں 1600, کہیں 1500, کہیں ایک شخص کی بھی جان اگر گئی تھی تو ذمہ دار تو یہ خود تھے, کیونکہ انہوں نے دھرنے کا اناؤنس کیا, انہوں نے دھاوا بولا اسلام آباد میں. چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی شہادت ہوتی یا ایک کسی پروٹیسٹر کی جان جاتی, شہید ہوتا, یہ دونوں صورتوں میں انوسنٹ لائف کا جانا ذمہ دار صرف اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص تھا. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر لاشوں کے نمبرز بڑھانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی, اور جب تک ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بیرسٹر گوہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, جو کہ خود اس وقت بڑے الزامات اور تحفظات کی زد میں ہیں, بہت سے رہنما کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا, عام جو مقامی قیادتوں پہ بنتا ہے, لیکن مرکزی قیادت پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا. گوہر صاحب نے تمام ایلیگیشنز, تمام کلیمز کو کہ کتنی اموات ہوئی, ان سب کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. کیا کہا گوہر صاحب نے, ذرا سنیں, لیٹس ہیئر. ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے, مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے. اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشیلی دیا ہوا ہے. اب آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کو کہ کتنا زیادہ اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا. لاشوں کی تعداد, شہباز گل جیسے جھوٹے افراد جو باہر بیٹھے ہوئے 100 200 کے ویلاگز بناتے رہے, اور ان کے ویلاگز کی بنیاد پر مزید یوٹیوبرز اور ویلاگز بناتے رہے, اور پورا جھوٹا بیانیہ گڑا گیا کہ کس طرح, اور اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے امیجز جنریٹ کر کے سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائی گئی, اور اس فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا, جس میں افواج پاکستان کو, ریاست کو, حکومت کو, سب کو مجموعی طور پر ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی حد ہی نہیں چھوڑی. یعنی اگر قاسم سوری صاحب کی ایک ٹویٹ آپ کو دکھاؤں, مضحکہ خیز, جس میں خود اپنے بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک طرح سے پاگل ڈکلیئر کیا. انہوں نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, اور خطرہ ہے کہ انہیں چھوٹے سے کمرے بند کر کے کسی زہریلی چیز کا اسپرے کیا گیا جس کی بو سے ان کے ذہن پر اثر کر رہی ہے اور ان کی طبیعت خراب ہو اور جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. یہ قریبی ذرائع سے قاسم سوری صاحب نے ٹویٹ کر دیا. آپ دیکھیں انہوں نے اپنے جھوٹ کو پھیلانے کے لیے کتنا نیچے تک یہ لوگ اس وقت چلے گئے. آپ کی سوچ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کہاں تک گئے اور کتنا لو انہوں نے ٹچ کیا کہ آخرکار اپنے بانی پی ٹی آئی ہی کو پاگل ڈکلیئر کر دیا کہ زہریلی گیس سے جو ہے ان کا ذہن اس وقت پلٹ چکا ہے, ایسی گیس ڈال دی گئی. یہ سب جھوٹ کی پوری فیکٹری پاکستان تحریک انصاف سالوں سے چلاتی آ رہی ہے. اس بارے میں مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا آج کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا. بڑا چرچا ہے اس سٹیٹمنٹ کا سوشل میڈیا پہ. انہوں نے ان لاشوں کا تذکرہ کیا, انہوں نے کیا کہا کہ کس طرح یہ سازشیں ہوئیں, یہ کس طرح اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی, اور ان کا حکومت کا موقف اس بارے میں کیا ہے, ذرا سنتے ہیں. 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے, کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے. اور میڈیا نے بھی اتنی تکلیف اور تردد نہیں کیا کہ ان سے پوچھ لے. ان کی ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں, 1000 مر گئے, 500 مر گئے, پھر 2000, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنا ہے کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو, دونوں سائیڈ سے, چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا کوئی بھی, اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار
अडियाला जेल में बैठा इमरान खान है। तो ये 20, 12, 8, क्योंकि सलमान अकबर राजा ने 20 कहा था, उसमें कहा था कि 8 आइडेंटिफाइड है, कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है, आज 12 की फिगर आ गई। क्या इन 12 के बारे में भी ठोस शवाहिद मौजूद है? कोई फहरिस्त है, कोई एविडेंस है, कोई वुरसा है, क्या है? पीटीआई के पास क्या शवाहिद है? एक की भी जान नहीं जानी चाहिए, किसी एक फर्द की जान नहीं जानी चाहिए, हर जान कीमती है, लेकिन क्यों आखिरकार ये लाशों पे सियासत की जा रही है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए? इस पूरी फिगर्स के बारे में वजारत इत्तलात की तरफ से बड़ा खूबसूरती से अतातार साहब ने यह भी बयान किया कि क्या वाकई में टूल्स इस्तेमाल किए गए, यानी सोशल मीडिया, खास तौर पर टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म्स को किस तरह इस्तेमाल किया गया टू प्रोपोगेट दिस फॉल्स न्यूज, ये फेक न्यूज को किस तरह आगे बढ़ाया गया। जरा सुनते हैं कि अता ताड़ा साहब ने क्या बताया कि किस तरह ये अमवात की कहानियों को आगे बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। लेट्स हियर दिस। तो ये इस तरह की लाशें हैं जो टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर, ये लाशें आपको मिलेंगी तमाम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लाशें हैं। व्हाट्सएप आप खोलेंगे तो लाशें ही लाशें हैं उसके ऊपर। तो ये इस तरह का जो एक भोंडा मजाक कौम के साथ किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई इस कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी सियासी जमातें बना लेते हैं कि जिनको कोई अकल समझ नहीं है, कोई फहम नहीं है, और रियासत को बदनाम करने के लिए अभी तक 4 जो एहलकार शहीद हुए, 3 रेंजर्स की और 1 पुलिस की, उसकी अभी तक मजम्मत नहीं आई है। उनके घर जाके किसी ने अफसोस तक नहीं किया, उनकी खानदान के साथ किसी ने इजहार हमदर्दी तक नहीं किया। तो ऐसे में सारी नजरें वफाकी हुकूमत पर है कि आखिरकार ये फेक न्यूज़ के ऊपर एक कमेटी का क़याम तो हुआ है और कहा जा रहा है कि इस क्रैकडाउन के अंदर पहुंचा जाएगा उन तमाम अनासिर तक जो मुलव्विस थे इसमें। लेकिन वी वांट रिजल्ट्स, और हमें इस बार रिजल्ट्स चाहिए, ऐसे रिजल्ट्स जो कि फ्रूटफुल भी हों, जिसके बाद इस फेक न्यूज़ का खात्मा हो सके। इन यूट्यूबर्स का जो कि अपनी दुकानें खोल कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं, उनकी दुकानें बंद हो सकें, इन शरपसंदों के खिलाफ भी कार्रवाइयां हो सकें जिनके बारे में रोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। ये शरपसंद जो पीटीआई के एहतजाज से गिरफ्तार हुए, इनकी ट्रेनिंग, कल डीपीओ की आपने प्रेस टॉक सुनी होगी, इनकी ट्रेनिंग, इनके पास आने वाला असला, खास तौर पर टियर गैस कहा गया जी ब्राज़ील से आई थी, और इन शरपसंदों ने मजीद क्या इंकशाफात किए, ज़रा ये भी दोबारा सुने, और जो नए इंकशाफात हैं ज़रा सुने कि क्या क्या इनके पास असले थे, इनको क्या कहकर लाया गया था। लेट्स हियर दिस। मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से, हम इधर एहतजाज के लिए आए थे और हमारा साथी जो था उसको असला दिया गया था। हमारे लोग पुलिस और रेंजर पे फायरिंग कर रहा था। लोगों ने क्लाशनकोव उठाया हुआ था, हवा में फायर कर रहा था। जब आंसू गैस और शेलिंग हुए उस वक़्त हमारे लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर पे फायर किए। 1000-2000 दिहाड़ी मिलेगा आपको। हमें असला दिया था कि उससे हमने फायर किया। पहले हम वही फायर कर रहा था, तो बाद में जब उसने दुआ फेंका तो फिर हमने पुलिस और रेंजर पे फायर कर दिया। हमें बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर ने यहाँ पे एहतजाज के लिए बोला कि आपको हम पैसे भी देंगे और एहतजाज भी करेंगे। टीआई वालों ने पैसे देकर डी चौक पे छोड़े तो पोल करने के लिए वो भागे। टीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, उनके छोड़ गया। पीटीआई के एहतजाज में आया था इधर इस्लामाबाद, और इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है। मैं पाकिस्तान से आया हूँ पीटीआई की कॉल पर, और सब हमको छोड़ के वो सब लीडर भाग गए, हम उनको नहीं मानते हैं। नाज़रीन, ये इंकशाफात का सिलसिला अभी तक जारी है, यानी जिन लोगों को लेकर आए थे, पैसे दिए थे, अफगान नेशनल्स थे, ट्रेंड थे इस पर मिसक्रिएंट करने के लिए या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी या ख़ास तौर पर केओस पैदा करने के लिए, दे वर ट्रेंड। सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, शरपसंद की एक्टिविटी हुई, सरबराही कौन कर रहा था, जत्तों की सरबराही मुराद सईद कर रहे थे, उस बारे में वजारत दाखिला का बड़ा वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ जो है वजारत दाखिला का आ चुका है। और हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी अब बार बार इस पर खुलकर बात कर रहे हैं कि इन धरनों की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन हमारी नज़रें हुकूमत पाकिस्तान पर अब हैं कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी या गवर्नर राज के हवाले से कोई हतमी फैसला करेगी या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, रिसेंट स्टेटमेंट में क्या कहा है आपको ज़रा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। पिछले दिनों जो धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी, और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था,
توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا, رینجرز کے وہ شہید ہوئے, درجنوں زخمی ہوئے, اور ملک کی جو انہوں نے بےزتی انہوں نے کروائی اپنے ان انتہائی غلط اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے. ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آ گرا. ناظرین, یہ صورتحال ہے جس ہم نے کہا کہ کچھ اہم ترین قانونی فیصلے سیاسی کرنے ہیں وفاقی حکومت کو. کیا وہ یہ فیصلے کر پائے گی اور کیا ان کا بوجھ یا وزن اٹھا پائے گی؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا مستقبل میں ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ جھوٹ کی جو فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں, یہ جو کمیٹیز یا جو نئے اس پر کہا گیا وفاقی حکومت اب چارج کرے گی, ایکشن لے گی, کریک ڈاؤن ہوں گے, تو ول دے بی فروٹفل؟ کیا اس کا رزلٹ آئے گا؟ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا واقعی میں فیک نیوز کا خاتمہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کی فیکٹریز یہ بند ہوگی جہاں سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے مسلسل؟ یہ سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سردار اورنگزیب صاحب نون لیگ خیر پختونخوا کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. دونوں خوش آمدید کہتے ہیں. تیمور صاحب, آخر کار کریک ڈاؤن یا فیک نیوز کے خلاف باقاعدہ ایک کمیٹی جس میں تمام اہم آفیشلز کمپرائزنگ ہوں گے حکومت نے تشکیل دی ہے, لیکن یہ فیک نیوز خاص طور پر ریسنٹ احتجاج کے بعد بھرپور طریقے سے سامنے آئی. یعنی لاشوں کی فگرز ہوں یا قاسم سوری کا بھی ہم نے ٹویٹ دکھایا کہ جی گیس چھوڑ دی ہے عمران خان کے سیل میں, وہ پاگل ہو گئے ہیں ذہنی طور پہ. تو پی ٹی آئی نے تو ہر حد ہی توڑ دی, عبور کر دی ہے اس جھوٹ بولنے کی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ کاؤنٹر کر سکے کہ اسٹیٹ اس جھوٹ کو, اس فیک نیریٹو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, بیسکلی بات یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ سعودی عربیہ چلے جائیں, آپ چائنا چلے جائیں, آپ کسی بھی کانٹیننٹ کے کسی ملک میں چلے جائیں گے تو جہاں پر بھی رول آف لا ہوتا ہے وہاں پر بڑی سختی ہوتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اسٹیٹ کے خلاف, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف غلط خبریں چلائیں, ایسی خبریں جو کہ عام پبلک کو پریشان کر دیں, ایسی خبریں جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی ہرٹ کریں, اور اس کے ساتھ آپ کے لوکل جو آپ اتنی مشکل سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مدد کر کے اکنامی کو ریوائیو کریں, انفلیشن کو نیچے لائیں, جس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. ہمارے انفلیشن آج کل بہت لوور نمبرز پہ آ گئی ہے, آپ کے جو انٹرسٹ ریٹس تھے وہ نیچے آ گئے. تو سارے اکنامک انڈیکیٹرز جب بھی بہتری کی طرف جاتے ہیں تو یا تو یہ دھرنے کی کال دے دیتے ہیں یا پھر یہ غلط خبریں اپنی پھیلا لیتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال سے ایک بڑا ہی اچھی قانون سازی ہوئی ہے جس کے مطابق وی ول میک شیور, اور یہ کوئی پرٹیکولر پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے, سلامت کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کو بھی, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو, چاہے پی ٹی آئی نما کوئی بیرونی طاقت ہو جس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہو, تو ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سزا اور جزا ہونی چاہیے. جب بھی جہاں بھی کوئی ایسا کام ہوگا جس میں ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو, ہماری پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کو اثر ہوگا تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور ان کو اپنے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا, تاکہ اگلی بار یہ کوئی کوشش نہ کرے کہ کسی ایک شخص کی خاطر ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے یہ نقصان دے سکیں. تو تیمور صاحب یہ بتائیں کہ زد میں کون کون, کیونکہ اس میں تو کچھ بڑے بڑے یوٹیوبرز, نام ایسے سو کالڈ صحافی بھی ہیں, پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما بھی ہیں, یہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ انسانی حقوق کا شور تو نہیں مچائیں گے, اور دوسری بات کہ یہ واقعی میں سارے ایسے افراد جو ملوث ہیں ان پہ واقعی میں ان ریئل ٹرمز یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یا اٹ ول بی اونلی وہی چھوٹے موٹے لوگ تک پھر پہنچ کے پھر معاملہ ختم؟ سفیان صاحب, it has been decided on the largest forum کہ یہ جو ہے لاگو نہیں کرے گا. کوئی یوٹیوبر ہو, کوئی منسٹر ہو, کوئی ایم این اے ہو, کوئی ایم پی اے ہو, کوئی سویپر ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, یہ ایک آل تھرو ہر وہ شخص جو کہ غلط خبریں پھیلائے گا, جو کہ ہمیں ہمارے ملک کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا, اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ شروعاتی بڑے بڑے ناموں سے ہو, یوٹیوبرز وغیرہ تو بعد میں دیکھے جائیں, پر یہ جو بڑے بڑے سیاسی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا تو کیا جو آپ کے جو ہے چینلز پہ آ کر غلط بیانیاں کر کے جاتے ہیں, جو بتاتے ہیں. ایک رہنما نے پی ٹی آئی کے 1000 اموات کا, ایک نے 800, ایک نے 278, جو ایک تو بڑے معروف رہنما وکیل ہیں لطیف خوسا صاحب, انہوں نے 278 کا, پھر شہباز گل نے 100 کا, تو اس پہ آج بیرسٹر گوہر نے کہا یہ سب فیک نیوز ہے, پی ٹی آئی لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے, صرف 12 اموات تھیں.
تو یہ تو بڑے بڑے نام ہیں نا کہ کھوسا صاحب اور یہ شہباز گل تو خیر مفرور ہے ملک سے، لیکن اور جو پاکستان میں تھے جنہوں نے یہ فیک نیریٹو دیا. بالکل سر خان صاحب، اس لیے میں آپ کو کہا کہ میں بڑے بڑے نام لینے کے باوجود ان کے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ ہائیسٹ ٹو لوئسٹ لیول پہ ہوگا. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ یہ زیادتیاں کریں. کوئی بیرسٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی ایڈوکیٹ ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی سینیٹر ہو، سب کے ساتھ برابری کے ساتھ. قانون جو ہے ہر کسی کے لیے برابر ہوتا ہے، اور ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ قانون برابر ہی رہے اور برابری سے سب کے ساتھ نپٹا جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے ساتھ ایکشن، کوئی بیچارہ یوٹیوبر ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑا ایکشن ہے. اٹ شوڈ بی ایکول اسٹانس فار ایوری ون ہو از دیئر. اب یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں. وہ خان صاحب کی جو ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے، گیس انہوں نے چل دی ہے. خان صاحب کا وہ کام دماغ میں یہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں تیمور صاحب. تھوڑی چھوڑیے، وہ تو بیسکلی آپ کو پتا ہوا کیا ہے. وہ ہوا کیا ہے کہ کیونکہ وہ انہوں نے جو ڈرگز وغیرہ لیتے تھے، کوکین وغیرہ لینا بند کر دیا، تو وہ ویسے ہی بہت ڈس اورینٹیڈ ہو گئے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی بشرا بی بی کی بات سنیں، علیمہ باجی کی بات سنیں، گوہر صاحب کی بات سنیں، یا کسی کی. دو اپنے کنفیوژن میں بیچارے وہ تو چلے بیچارے ہو گئے نا. تو یہ قاسم سوری کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے. چھوٹے سے کمرے بند کر کے زہریلی چیز کا اسپرے کر دیا گیا جس سے ان کے ذہن پر، یہ ہم نے دکھایا ہے، جس میں ان کے ذہن پر اثر کر رہی ہے اور ان کی طبیعت خراب. تو یہ چلے ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ڈس اورینٹیڈ ہو گئے ہیں. یہ قاسم سوری کو کیا ہو گیا آخرکار؟ جی سوری صاحب بھی اپنے لیڈر کے فرمان پہ چل رہے ہیں. میرے خیال سے جو جتنی غلط خبر پھیلائے گا، جو جتنی اس ملک کو نقصان دے گا، جو جتنی گورنمنٹ کو، فوج کو، بیوروکریسی کو گالیاں دے گا، وہ اتنا خان کا فیورٹ بنے گا. تو سوری صاحب بھی میرے خیال سے اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے فیورٹس میں آ جائیں. تو کبھی کوئی غلط خبر پھیلا کے، کبھی کسی کو گالی دے کے، کبھی کسی کو جوتا مار کے. تو ان کا تو یہی رہا ہے. ان کے جتنے لوگ نیچے سے اوپر ہیں وہ سارے کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ کیوں اوپر ہیں. تو آپ کے سامنے بہت کم شریف لوگ ہیں، بہت کم اچھے لوگ ہیں اس پارٹی میں، اور وہ بھی اب سب سائیڈ لائن ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ برداشت نہیں کر سکتے کسی شریف آدمی کو، خان صاحب خود. صحیح. اچھا سردار اورنگزیب صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کی روز نئی آڈیو لیک آتی ہے، تقریباً کل بھی ایک آئی ہے جس میں وہ ایک لیڈر کو اس وقت پی ٹی آئی ہی کے بہت گالیاں بھی دے رہے ہیں، دھمکی آمیز لہجے سے بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اس میں ایک یوٹیوبر کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کو بھی وہ بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ. اور پھر بشرا بی بی کی جو اسپوکس مین ہے مشال یوسفزئی، وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ الزامات لگا رہی ہے. پی ٹی آئی لیڈرشپ بشرا بی بی کے الزامات، جو ایلیگیشنز سلمان احمد بشرا بی بی پہ لگا رہے ہیں. تو یہ چل کہہ رہے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں سردار اورنگزیب صاحب، یہ آپس میں کیوں لڑ پڑے ہیں سارے؟ جی سردار صاحب ساتھ ہیں؟ نہیں جی، اورنگزیب صاحب ساتھ نہیں ہے ہمارے. اب کوشش کریں گے دوبارہ آپ. تیمور صاحب، یو مسٹ ہیو بین تھرو دس کہ جو الزامات کی سیاست چل رہی ہے آپس میں، حلیم عادل شیخ صاحب سندھ کے رہنما ہیں، انہوں نے وہاں جا کے کہا جی کہ مرکزی قیادت پہ مقدمات نہیں بن رہے. بشرا بی بی کی ترجمان الگ ہے، ان کی بہن الگ ہے جو اس پر آن گراؤنڈ ہے، جو الزامات لگا. آپس میں کیوں یہ لڑ پڑے ہیں سارے؟ کیا وجہ ہے تیمور صاحب؟ دیکھیں جی، ایک تو فیان صاحب ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں جو کہ اپنی قربانیاں دے کے، اپنا خون پسینہ دے کے وقت کے ساتھ آ کے مشہور ہوتی ہیں، حکومت میں آتی ہے. یہ تو ایک ایسی پارٹی ہے جس کو بیٹھے ہوئے ایک ٹانگا پارٹی کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہماری لیڈرشپ نے، بھائی اسٹیبلشمنٹ کے کہ ان کو لانا ہے اور آگے لا کے بٹھانا ہے، ان کو زبردستی پرائم منسٹر بنانا ہے. پرائم منسٹر کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تو ایم کیو ایم کو بھی دبانا ہے، فلانے کو بھی دبانا ہے، انڈیپینڈنٹس کو جو ہے ڈنڈا دے کے ان سے ووٹ دے. اس طرح سے اس پارٹی کو اکٹھا کیا گیا. تو یہ تو ہونا ہی تھا، آج ہوتا، کل ہوتا، 10 دن پہلے ہوتا، سال پہلے تو ہونا ہی تھا. یہ غیر سیاسی لوگ ہیں. ایک کرکٹر کیا سیاست کرے گا؟ میرے خیال سے یہ جو آج ہوا ہے، میں تو اس کو کئی سال پہلے دیکھ رہا تھا. تب چیزیں منظر عام پر کم آتی تھی، ان کے جھگڑے فساد ہوتے تھے، باتیں باہر کم نکلتی. تو اب تو جو ہوتا تھا ان کا 5 سال سے ہو رہا ہے، اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. ان کی پارٹی میں کوئی کسی سے بنتا نہیں ہے. ان کی پارٹی میں صرف کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں تک اس پوری پارٹی، ساری گروپنگز میں سنسیئر کون ہے اپنے کاز کے ساتھ کہ جی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہے؟ بشرا بی بی سنسیئر ہیں یا علی امین سنسیئر ہے، یا یہ دونوں ہی سنسیئر نہیں ہے، دونوں ہی اپنے اپنے اس پر پاور گیم کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے تیمور صاحب؟ علی امین گنڈاپور کو صرف جو ہے کسی بھی طرح اپنے 5 سال کا ٹینیئر پورا کرنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹے نہ، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. بشرا بی بی صاحبہ چاہتی ہیں کہ سارا جو پاور ہے وہ ان کی طرف آ جائے. وہ عمران خان کو بھی کٹ کرنا چاہتی ہیں، اس کی باقی پارٹی لیڈرشپ بھی کٹ کرنا چاہتی ہیں، اور بیسکلی ان کا خواب بھی ہے مال بنانے کا. تو ہر کسی کا ایک اپنا ابھی موٹو بنا ہوا ہے، اپنے ان کے اصول بنے ہوئے ہیں.
اپنی جگہ بھی. جن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو کوئی سنسیئر تھا ہی نہیں. پاکستان کے ساتھ تو جب عمران نیازی ہی سنسیئر نہیں تھا, جب سے سب سے زیادہ پاکستان کو, میں آج کہوں گا کہ شاید انڈیا نے پاکستان کو کبھی اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا عمران نیازی نے دیا ہے. تو جب عمران نیازی کے یہ کرتوت ہیں, اپنے ملک کے ساتھ یہ سچائی ہے, تو کاہے کی بشرا بی بی آ گئی اور کاہے کا گنڈا پور آ گیا اور کہاں کی ان کے حلیم عادل شیخ آ گئے, جو سب سے بڑا نمبر 1 کراچی کا, اگر آپ کراچی میں رہتے پاتا ہوگا, سب سے بڑا نمبر 1 فراڈیا یہ ہے. پورا قبضہ مافیا کا جو ہے باپ یہ ہے پورے کراچی کا. تو ان قسم کے لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ملک کے ساتھ سالمیت, ملک کے ساتھ سچائی ایسی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ان کے. اچھا, اورنگزیب صاحب آپ ساتھ ہیں موجود, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سردار اورنگزیب صاحب. ٹھیک ہے جی سردار صاحب فرمائیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں کیا گورنر راج لگنا چاہیے؟ پہلے اپنی رائے دیجیے گا, اور وہاں جو آپسی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے مختلف گروپس میں, اس پر تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ کیا وہ کوئی ان ہاؤس چینج کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں جی, خیبر پختونخوا میں جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو, اس میں چاہے عوام نے اکثریت دی ہے یا نہیں دی ہے, تحریک انصاف کو اکثریت ملی ہے, اور ہم تمام سیاسی جماعتیں جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں, ہم نے خاموشی اختیار کی ہے اور ان کو حکومت بنانے کا فیڈرل حکومت نے بھی دعوت دی ہے, اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب بن گئے, ان کی حکومت بن گئی. اچھا آپ دیکھیں جو حالات گنڈا پور صاحب جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے ہیں, 1 سال ہو گیا ہے, صوبہ گون مسائل سے دوچار ہے, طرح طرح کے معاملات یہاں پہ. ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک صوبے کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, طرح طرح کے تنازعات ہیں اور مسائل میں پھر پھنسا ہوا ہے صوبہ, تو اس پر علی گنڈا پور صاحب بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں, اور یہاں پہ مرکزی حکومت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور وفاق کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب کا جو رویہ ہے فوری طور پر گورنر راج بھی لگنا چاہیے, اور علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پابند سلاسل کر کے ان کے خلاف تحقیقات کی جائے کہ جو یہ 24 تاریخ کو انہوں نے جو کچھ کیا ہے. اب دیکھیں پنجاب سے لوگ نہیں آئے, سندھ سے لوگ نہیں آئے, بلوچستان سے لوگ نہیں آئے. خیبر پختونخوا میں تمام سرکاری مشینری کو علی امین گنڈا پور صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب اور تمام لوگوں کو 81 کروڑ روپیہ انہوں نے کھڑیوں کو دیا ہے, 5-10 ہزار روپیہ دے کر. کتنا کروڑ روپے دیا ہے سردار صاحب؟ 81 کروڑ روپیہ. 81 کروڑ روپے دیا. اچھا, 81 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہے لوگوں کو. آر ایم پی ایز کو 15-20 لاکھ روپیہ, ایم این ایز کو دیا ہے کہ آپ گھڑیوں کا بندوبست کریں. 5,000 ایم پی اے, 15,000 ایم این اے لوگوں کو لے کر آئے. دیکھیں یہ سب کرائے کے لوگ تھے, اور آپ نے یہ بھی اندازہ کیا ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے راگ لاپنے والے لوگ یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, وہ عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے اس 24 تاریخ کے بعد تحریک انصاف سے متنفر ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, لیکن سردار صاحب میں یہ ہر احتجاج کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی کہ اب وہ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں, اب وہ شامل نہیں ہوں گے. پھر ایک فائنل کال آتی ہے, پھر کوئی آخری کارڈ آتا ہے نکل کے, پھر دوبارہ عوام یعنی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, پھر افغان نیشنلز کو لے کے آیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک کھیل سا بن چکا ہے, ریپیٹڈ سائیکل ہے یہ بار بار کا. سردار صاحب دیکھیں سر, 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ, پیپل پارٹی, جماعت اسلامی, JUI, عوامی نیشنل پارٹی, بہت ساری پارٹیوں نے سیاست کی ہے پچھلے غالباً جب سے تحریک انصاف کا یہ شور اور یہ پروپیگنڈا اور یہ سارا ناچ گانا شروع ہوا ہے اس سے پہلے. اب دیکھیں پیپل پارٹی نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا ہے, مسلم لیگ نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا. ہمارے قائدین کو بند رکھا گیا, طرح طرح کے مقدمات بنائے گئے, ہم خود ان کے لیے احتجاج کرتے رہے. ہم طرح طرح کے یہ بھی بتاتے ہیں سردار صاحب, یہ بتائیں کہ یہ وزارت داخلہ, وزارت اطلاعات دونوں کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید سی ایم ہاؤس میں موجود ہیں, اور ان کے زیر اثر یہ تمام شرپسندوں نے حملہ کیا تھا, ٹرینڈ جو لوگ تھے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, کیا خیبر پختونخوا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پر کارروائی ہونی چاہیے قانونیوں کو گرفتار کرنے کے لیے, یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ضرور ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. وزارت داخلہ تو رکی ہوئی ہے ابھی تک, آپ کیا کہیں گے کہ ہونی چاہیے؟ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے نا, یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس وہاں پہ سازشوں کا گھر بنا ہوا ہے. ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, پاکستان آرمی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں.
आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान आर्मी कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा, वफाक कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। तो ये इनकी फैलाने के ये जो आप देखें 2014 में जो धरना दिया गया था वो भी एक प्लानिंग के तहत दिया गया था। जो सी पैक का मंसूबा था उसको रोकने के लिए दिया गया था कि पाकिस्तान तरक्की न कर सके। पाकिस्तान में 86 अरब डॉलर सी पैक का आ गया तो पाकिस्तान में डॉलर मजबूत होगा, चीजें सस्ती होंगी, वहां खुशहाल होगी, उसको भी रोका गया। अब फिर जब पाकिस्तान के अंदर तरक्की का अमल शुरू है तो उसको रोकने के लिए ये सारी साजिशें जो है वज़ीर आला हाउस पेशावर में हो रही हैं। तो जरूर उसको वहां से गिरफ्तार भी किया जाए और उन सारी चीजों के लिए हुकूमत को अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो लोग आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं वो आवाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो खोखला कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। तैमूर साहब, आप डू यू आल्सो एग्री कि ये होना चाहिए एक्शन मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, मैं पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारा तो ये वास्ते नहीं ना मुराद सईद कौन है, क्या है, बाकी क्या है, कैसे हैं, एक अक्रॉस द बोर्ड जो हमारे मुल्क को नुकसान देना चाह रहा है, जिसने ज्यादतियां की हैं, जिसने नुकसान किया है, सरकारी अमरात को नुकसान पहुंचाया है, हमारे रेंजर्स के और पुलिस के सिपाहियों को शहीद किया है, उनके साथ किसी भी किस्म की कोई लीनियंसी नहीं होनी बिला चाहिए। तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सबक, ठीक है, मुझे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि बाकी जनरेशन देखती रहे। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब और सरदार रोज़न साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा बेनकाब में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल हुकूमत की हिकमत अमली, खास तौर पर गवर्नर राज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या फैसला हो सकता है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।